بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا موضوع ہے ویژن نصب العین گول سیٹنگ، یعنی آپ اپنے ویژن کو کس طرح لکھ سکتے ہو اور اس کو پھر حاصل کیسے کر سکتے ہو، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ویژن گول سیٹنگ یا گول، اس کی تعریف یہ ہے کہ پکچر وچ یو وانٹ ٹو سی ان فیوچر، کہ وہ چیز جو مستقبل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، ویژن. مثلا آج سے 20 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، 50 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، 100 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، اسے کیا کہتے ہیں، ویژن کہتے ہیں. اب ویژن کی 3 قسمیں ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. شارٹ ٹرم جو 1 سال پر مشتمل ہو، یعنی مہینے سے لے کر سال تک، اسے کیا کہتے ہیں، شارٹ ٹرم، یعنی کم وقت کے لیے. ایک ہوتا ہے مڈ ٹرم کے لیے جو 3 سے لے کر 5 سال تک جو درمیانی مدت ہے اس پہ مشتمل ہو، اور ایک لانگ ٹرم جو 5 سال سے لے کر آگے پوری زندگی، بلکہ اس سے بھی آگے زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ ختم نہ ہو. یہ 3 قسمیں. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم میں سے ویژن بناتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا. 98% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں دکان پہ جا رہے ہیں، وہ کیوں کما رہے ہیں، وہ کیوں یہ نوکری جو کر رہے وہ کیوں کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. 98% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اور جو 2% ملیں گے ان کا ویژن کلیئر ہوگا. اور بعض لوگ پھر ایسے ملیں گے جنہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن لکھا نہیں ہوتا. تو آپ نے ویژن بنانا ہے، اس کو لکھنا بھی. اگر آپ ویژن بناؤ گے اور اس کو لکھو گے نہیں تو، جیسے ایک واقعہ سن لو. ایک پروفیسر گیا ایک اسکول میں، وہاں بچوں کو اس نے ساری ٹرافیاں دے دی اور ان سے کہا کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ابھی اس کو کھا لو، ٹھیک ہے، تو آپ کو بس یہ ایک ٹرافی ملے گی، اور اگر آپ انتظار کرو تو کل میں آؤں گا، جس نے مجھے یہ ٹرافی دکھا دی اس کو 2 ٹرافیاں اور دے دوں گی. تو آدھے سے زیادہ کلاس میں جتنے لڑکے اور لڑکیاں تھی انہوں نے وہ ایک ٹرافی کھا لی. کہا کل کس نے دیکھا. اگلے دن جب آئے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے ٹرافی نہیں کھائی تھی. تو وہ پھر بعد میں 20 سال بعد جب تحقیق کی گئی، وہ لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے ٹرافی نہیں کھائی تھی، اگلے ایک دن کا انتظار کیا تھا، وہ اپنی زندگی میں کافی آگے چلے گئے. اور جنہوں نے جلدی کھا لی تھی وہ ایسی زندگی گزارا لائق زندگی گزار رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم منصوبہ نہیں بناتے، ویژن نہیں بناتے، بس جلد بازی میں جو کر رہے وہ کر رہے ہوتے. آپ کسی سے پوچھو کیا کر آگے کیا رہتا ہے، بولتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے، اللہ مالک. اسی طرح بولتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، تقدیر ہے، ایک قسمت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار تو دیے ہیں یا نہیں دیے. دیکھو، تقدیر میں جو لوگ غلط ملت کرتے ہیں بحث کو، وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے مجبور محض. مجبور محض اس کو کہتے ہیں کہ جیسے پتھر ہے، اس کو یہاں رکھو، 1000 سال بعد آپ آؤ گے یہی رکھا رہے گا اگر اس کو کوئی چھیڑے نہیں. ٹھیک، اسے کیا کہتے ہیں، مجبور محض. اور ایک ہوتا ہے مختار کل، کہ ہر چیز اس کے اختیار میں وہ خود کرتا رہے. جیسے اللہ رب العزت ہے، جو دل چاہے وہ کرتا ہے، کن فیکون کہہ دیتے ہیں، کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. تو اب انسان نہ مجبور محض نہ مختار کل، اس کے بیچ میں درمیان. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں. اکثر لوگوں نے اپنے آپ کو مجبور محض بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پتھر جیسے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور اکثر نے پھر اپنے آپ کو مختار کل بنایا ہوا، وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کر رات تک کمائی کرتے جا رہے پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے، اور یہ بھول گئے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا. ٹھیک، اب تقدیر، انسان پریشان کہاں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. مکمل اختیار نہیں دیا لیکن کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوا. اب انسان ایک پاؤں اٹھانے کے اختیار ہے اس کے پاس یا نہیں؟
ایک پاؤں تو اٹھا سکتے ہیں، دوسرا پاؤں اسی وقت نہیں اٹھا سکتے. اب یہ ایک پاؤں کا اٹھانے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، ہمیں آنکھ ہلانے کا اختیار دیا ہے، کھانا کھانے کے دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. یہ اختیار اللہ پاک نے ہمیں دیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسب. ہم اپنی مرضی سے کسب کر رہے، اپنے اعمال کو کسب کر رہے، اور اسی کسب پر سزا اور جزا ہے جو ہم کر رہے. کسی کے پاس پستول ہو، ٹھیک، تو وہ ٹریگر دبائے گا تبھی گولی نکلے گی نا، جب نہیں دبائے گا تو نہیں نکلے گی. تو اسی ٹریگر دبانے کو کیا کہتے ہیں؟ کسب کہتے ہیں. اب یہ کسب کی حقیقت کیا ہے، کتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا، یہ اللہ نے پوشیدہ رکھا. اور اس کے بارے میں بحث مباحثہ اور الجھن اور پریشانی اور ٹینشن لینا اس سے منع کی. اس کے بارے میں بحث نہیں کرے. اللہ نے اختیار دیا، بس اس کو استعمال کرو. اب کتنا دیے اس کے پیچھے نہیں پڑو. اس کے پیچھے پڑو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، الجھن میں رہو گے. اللہ نے اختیار دیا ہے تو بس آپ کام کرتے رہو. اللہ کے علم میں سب کچھ ہونا، وہ ہمارے اختیار کو نفی نہیں کرتا، وہ ہمارے اختیار کو سلب نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا. مثلا اللہ کے علم ہے، جیسے کہ میں آپ سے کہوں جو لڑکے پڑھتے ہیں ہمارے پاس، میں ان سے کہوں یار یہ جو نالائق لڑکا ہے یہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور میں اپنے ساتھ لکھ لوں یہاں کہ یہ نالائق لڑکا چھلو فیل ہو جائے گا، چھلو فیل ہو جائے گا. اب 2 مہینے بعد امتحان ہوں گے اور چھلو فیل ہوگی. اب چھلو کہے گا کہ یار میں اس لیے فیل ہو گیا کہ افضل صاحب نے لکھا تھا کہ چھلو فیل ہوگی. تو کیا اس کی یہ بات درست ہے؟ تو میں نے لکھا، میں نے آپ کی کرتوت دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ فیل ہوئے گا. تو اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ نہیں اللہ نے لکھا ہے تو اس وجہ سے میں کام نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہم نے استعمال کرنا. اس کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کو ہم نے بغیر ایسی ویلے ضائع نہیں کرنی. قرآن میں نا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا گی. خلقناکم عبثا، عبث کس کو دے؟ فضول چیز کو دے. وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہی دنیا ہے، اس میں جو کرنے موج مستی ہے، تماشے، اسی کے لیے بس آئے ہوں. بس بعض لوگ یہ کہتے ہیں لائف از انجوائمنٹ، بس مزے کرو. نہیں بھائی، اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے اس کو گزارنی ہے اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کے مطابق، جو ہمارا لانگ ٹرم ویژن ہے. سب سے بڑا ویژن ہمارا کیا ہے؟ حتمی ویژن جس کو کہتے ہیں، الٹیمیٹ ویژن جس کو کہتے ہیں، جو ہماری پوری زندگی کا آ جائے پھر بھی ختم نہ ہو، ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کو اس کی وصیت کر جائے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، مکمل دین پہ چلنا. ہمارا لانگ ٹرم ویژن ہے. باقی جو مڈ ٹرم ہے اور شارٹ ٹرم ہے وہ اسی کے مطابق ہم نے بنانے ہیں. اس ویژن کو سامنے رکھ کر بنانا.